ضیاء الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا خیال ہے کہ یہ جو پے در پہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سابقہ حکومتوں کے جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں یہی وجوہات ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت ظالمانہ اضافہ ہے جو عام آدمی کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، جس طرح پراچا صاحب نے فرمایا، یقیناً اس میں نااہلی سے بڑھ کر جو ہے وہ بدعنوانی شامل ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھیں تو پھر مافیاز کا راج ہے پورا، آپ کو دکھائی دیتا ہے. اچھا، اس میں بیرونی طاقتیں بھی یقیناً اثر انداز ہوتی ہیں، اور اندرونی طور پہ بھی جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں اس کا بہت اہم رول ہے اور مکروہ رول ہے. بیرونی طاقتوں کو آپ نے ذکر کیا، تو یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کا اگر ہم تھوڑا سا ڈیپلی انالیسس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 80% جو بجلی گھر ہیں یہ حکومت پاکستان اور ہمارے پرائیویٹ اونرز کے ہیں، پاکستانیوں کے ہیں 80%. بیرونی طاقتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا آپس میں. جب نااہل اور بدعنوان لوگ اوپر موجود ہوتے ہیں تو ان کو ٹوسٹ کرنا، ان کے بازوؤں کو مروڑنا اور ان سے ملکی مفاد کے برخلاف ایسے اقدام کروانا جن سے عوام کا ہی جینا آرام ہوگا، وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. ابھی یہ جو 1994 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آئی پی پیز والا معاہدہ ہوا تھا، اور پھر 2002 میں مشرف دور میں اس میں کچھ تھوڑی امینڈمنٹ کی گئی، بہرحال وہ امینڈمنٹ زیادہ نہیں تھی. اگر آپ اس کو دیکھیں تو 42 جو آئی پی پیز ہیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں اس وقت، ان میں جس طرح آپ نے فرمایا 80% جو ہے وہ پاکستانی، 52% جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ملکیت، اور 28% جو ہے وہ 40 خاندان ہیں جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں. جی بالکل، سابقہ ادوار حکومت میں رہنے والے بھی اور موجودہ بھی ایسے ہی. اچھا، اس میں جب یہ معاہدے کیا گیا تھا تو کچھ شرائط جو تھیں وہ یقیناً ایسی تھیں، لگتا تھا کسی دشمن نے وہ ایسی شرائط امپوز کروائی گئی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ڈالر کے ساتھ تعلق جوڑنا اس کا، پھر یہ کہ اگر معاہدہ پورا نہیں کیا جاتا، اس پہ عمل درآمد پورا نہیں کیا جاتا تو انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے آپ کو ہرجانہ جو ہے وہ پے کرنے کو مجبور کیا جا سکتا ہے. سب سے جو میرے خیال میں اس کے حوالے سے نقصان دہ چیز ثابت ہوئی ان معاہدوں میں، وہ تھی ٹیک اور پے والا جو معاملہ تھا. یعنی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھاتے گئے، اور اس کیپیسٹی یعنی اس کی چاہے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کی جائے، اس کی ڈیمانڈ نہ ہو، اس کے لیے پے ضرور کرنا پڑا تھا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 13,000 میگا واٹ کے قریب وہیں پہ رکی ہوئی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معاشی بدحالی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی 30 سے 40% تو انڈسٹریاں بند ہو گئیں، اور ہاؤس ہولڈس کو دیکھیں، کنزیومر کو دیکھیں تو وہ بھی ڈیمانڈ بہرحال کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ استعمال کریں. لیکن جو آپ کی پروڈکشن یعنی آپ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ 46,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہوئی ہے. جو ان کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ دی گئی تھی آئی پی پی، جبکہ ضرورت اس سے کم ہے. جی 17% ریٹرن آن انویسٹمنٹ دی گئی تھی. اور ٹیک اور پے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ہر صورت میں ان کو پیمنٹ کرنی ہے اور ڈالروں میں کرنی ہے. اگرچہ وہ جو پی ٹی آئی کا دور حکومت ہے اس میں ڈالر کے حوالے سے کیپ کر دی گئی تھی کہ 150 روپے سے زیادہ اگر ڈالر ہو جائے تو اس سے زیادہ پیمنٹ نہیں کی جائے گی، 150 پہ کیپ رہے گی. لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے 150 کا جو کہنا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو گوہر اجاز صاحب نے کچھ تفصیلات پیش کی ہیں اس کے مطابق جنوری، فروری، مارچ 2024 میں زیرو سپلائی آئی پی پیز کی طرف سے آئی ہے. اس کے باوجود ان تینوں ماہ میں 10 ارب روپے پر منتھ ان کو پیمنٹ کی گئی. اکثر آئی پی پیز جو ہیں وہ 25% کیپیسٹی پر پروڈیوس کر کے دے رہی ہیں. کیپیسٹی ان کی 100% ہے لیکن پروڈیوس جتنا کر رہی ہیں اس کا 25% ہے. 4 تو ایسی کمپنیاں ہیں جو سرے سے کر ہی نہیں رہی لیکن پیمنٹ ان کو پوری جا رہی ہے. اچھا، اس ساری چیز کے ساتھ آپ یہ بھی ملائیں کہ پاکستان میں جو ڈسٹریبیوشن کا فرسودہ نظام ہے اس میں لائن لاسز بھی تقریباً 50% ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کمپیئر کریں تو جو بجلی چوری اس کے علاوہ 64 روپیز پر یونٹ پاکستان میں ہے، اسی کو اگر آپ کمپیئر کریں انڈیا، افغانستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ تو پاکستان کے مطابق انڈیا میں 21 روپے پر یونٹ کی بجلی مل رہی ہے، افغانستان میں 15 روپے پر یونٹ ہے اگر آپ کمپیئر کریں، اور بنگلہ دیش میں 20 روپے پر یونٹ ہے. تو ایکسپورٹ میں بھی ہم ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے جب کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہوگی. تو بحران کی وجوہات ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ آئی پی پیز کا معاہدہ ہے، یہ تو بہت کلیئر ہو کے بات سامنے آ گئی ہے.